بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات متحرک ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔ شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، شرمگاہ دیکھنا، یہ بھی بدنظری کی صورت ہے۔ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرمگاہ دیکھے، اس سے بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو میاں بیوی کے لیے اور خود انسان کے لیے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے اور اپنی شرمگاہ دیکھنے سے پرہیز کریں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں: اذا اتی احدکم اہلہ فلیستتر ولا یتجردان۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔ معلوم ہوا کہ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس لیے ہمیں بھی سطر پوشی میں حد درجے خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے سطر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی سطر کھولنے سے اعتراض برتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوتے وقت لنگی کے نیچے نیکر پہن کر لیٹتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں، یعنی حتی الامکان سطر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور سطر پوشی پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے، مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحل پر بھی ہم سطر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔